حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کو نصیحت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے روکتا ہوں اور ان کلمات پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلمات گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور ان میں موجود سب اشیاء ایک پلڑے میں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی یہ کلمہ بھاری رہے گا، اور اگر آسمان و زمین ایک دائرے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ انہیں دو ٹکڑے کر دے گا۔ یہ کلمات پڑھنا جنت کی ضمانت، عقبی کی بھلائی، آخرت کی نعمتوں کی حصول یابی اور عذاب دوزخ سے آزادی کا راز ہے۔ دوسرا، یہ کلمہ رزق کی فراوانی کے لیے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ امید نہیں کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھا دے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ دعا میں وسعت کو پیش نظر رکھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے لیے اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، وغفر لنا، ہماری مغفرت فرما۔ فوت شدہ انسانوں کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، ان کے لیے بھی بد دعا نہ کی جائے، اگر وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو اس کی بد دعا اسی کی طرف لوٹ آئے گی۔ فوت ہونے پر انسان کے تمام اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے اور اس کے پیٹ پر لوہے کی کوئی چیز رکھ دی جائے تاکہ اس کا پیٹ سوج نہ جائے، اس کے پاس خوشبو وغیرہ سلگا دی جائے اور ہو سکے تو بازاروں میں اور ارد گرد جہاں تک ممکن ہو اعلان کرایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے جنازے میں شریک ہو کر سعادت حاصل کریں۔ حیض و نفاس والی عورتیں اور جنبی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو شخص میت سے دور رہیں، اس کے قرب سے نکل جائیں۔ قریب الموت انسان کا ایک جگہ نظر لگا کر دیکھنا کیوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے، دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اور یہ اس پر آسان ہوتا ہے، اگرچہ تم اسے سخت سمجھتے ہو، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اس سے زائد برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کی رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا، تو فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کون اس کی روح کو اٹھانے کا شرف حاصل کرے۔ آخر کار ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پاک پڑھی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں وہ ملک الموت وفات دیتے ہیں، اس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ملک الموت اسے سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچہ کو اتنی محبت پیار سے نہیں دباتی۔ پھر اس سے مشک سے بہتر خوشبو لگائی جاتی ہے جسے فرشتے سونگھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس دروازہ پر پہنچتا ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے، اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے نکل کر آئی ہے، خوش آمدید۔ اور جب خدا تعالی کسی کو مرحبا کہتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اسے مرحبا
तौबा कहती है और इसकी तमाम तंगी दूर हो जाती है। फिर इरशाद होता है कि इस नफ्स को जन्नत में ले जाकर इसकी कयाम गाह दिखाओ और इसको तमाम वो नेमतें दिखाओ जो मैंने इसके लिए तैयार की हैं, और फिर इसे जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं इनको जमीन से पैदा करूंगा, जमीन में दाखिल करूंगा और फिर दोबारा जमीन में ही लौटाऊंगा। बस अब वो रूह जमीन की तरफ जाने को जिस्म से निकलने से भी ज्यादा बुरा समझेगी और पूछेगी कि क्या अब तुम मुझको फिर इस जिस्म की तरफ ले चले हो जिससे मैंने छुटकारा हासिल किया है। फरिश्ते कहेंगे कि हमें यही हुक्म दिया गया है। वो फरिश्ते इस रूह को इतनी देर में वापस ले आएंगे जितनी देर में लोग इसके गुस्ल व कफन से फारिग होंगे। फिर इस रूह को इसके जिस्म और कफन में दाखिल करेंगे। ख्याल रहे कि मोमिनीन की रूह को आला अलीन में रखा जाएगा। अलबत्ता रूह का ताल्लुक कब्र में जिस्म से होगा या बरज़खी हालत में जिसके ज़र्रात जहाँ कहीं भी होंगे इनसे भी रूह का ताल्लुक होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले उम्मतों में से एक शख्स ने 99 कत्ल किए। फिर इलाका में जो शख्स बड़ा आलिम था इससे सवाल किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने एक राहिब की रहनुमाई ली। वो शख्स इसके पास आया, इसे बताया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? राहिब ने कहा नहीं। उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया। इसी तरह उसने 100 कत्ल मुकम्मल कर लिए। फिर इलाका के किसी बड़े आलिम से सवाल किया। उसने इसकी एक और आलिम की तरफ रहनुमाई की कि इससे सवाल करो। इस आलिम के पास आकर उस शख्स ने बताया कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? उसने कहा हाँ, यकीनन तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। कौन सी चीज है जो तुम्हारे और तौबा के दरमियान हायल है जो तौबा कबूल ना होने दे? तुम फला जगह चले जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं, तुम भी इनके साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत करो। अपनी जमीन अपने इलाका की तरफ लौट कर न आना, ये बुराइयों वाली जमीन है। वो शख्स चल पड़ा। जहाँ इबादत गुजार लोगों के पास जाना था, अभी निस्फ रास्ता ही तय किया था कि वो फौत हो गया। अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते इस शख्स के बारे में झगड़ा करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह हम लेकर जाएंगे क्योंकि ये सच्चे दिल से तौबा की गर्ज से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे था, इसलिए कि इतने दूर से नेक लोगों के पास जा रहा था। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह हम लेकर जाएंगे, इसने कोई नेक काम आज तक किया ही नहीं। इतने में एक और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ गया। इन फरिश्तों ने ये मामला अपने झगड़े का इसके सामने पेश किया। इसने कहा, दोनों तरफ जमीन को नाप लो, जिस तरफ की जमीन थोड़ी है ये शख्स उनके लिए ही होगा, यानी अगर वो जमीन करीब है जिसमें नेक लोग इबादत कर रहे हैं तो ये नेक लोगों का साथी तस्वुर होगा, क्योंकि ये ज्यादा फासला तय कर चुका था, थोड़ा बाकी रह गया था। और अगर वो जमीन जो गुनाहों वाला से ये आ रहा था तो अभी गुनहगार ही तस्वर होगा, क्योंकि अभी इसने थोड़ा फासला तय किया था और ज्यादा बाकी रहता था। जब उन्होंने जमीन को नापा तो वो जमीन करीब थी जहां जा रहा था, तो इस तरह इसकी रूह को मलाइका रहमत ने ले लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि दहिया कल्बी अरब के एक काफिर बादशाह थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुसलमान होने को महबूब रखते थे, इसलिए कि इनकी कफालत व मातहती में इनके अहले खानदान से 700 इफराद थे जो इनके मुसलमान होने की वजह से मुसलमान हो जाते। जब दहिया कल्बी ने मुसलमान होने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बाद नमाज फजर वही नाजिल फरमाई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने दहिया कल्बी के दिल में ईमान का नूर पैदा फरमा दिया है, लिहाजा वो भी कबूल इस्लाम की गर्ज से हाजिर हो रहा है। बस जब दहिया कल्बी मस्जिद में दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त मुबारक से अपनी नूरानी चादर जमीन पर बिछा दी और दहिया कल्बी को इस पर बैठने का इशारा फरमाया। दहिया कल्बी ने जब हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न सलूक को देखा तो वो रो पड़े और आपकी मुकद्दस चादर को उठाकर चूम लिया और इसको अपने सर और अपनी आंखों पर रखा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर
رسول اللہ، پھر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیا قلبی، یہ رونا کس وجہ سے ہے؟ دہیا قلبی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، آپ اپنے رب سے استفسار کریں کہ میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ اگر رب تعالی مجھے حکم دے کہ میں اپنی جان قتل کر دوں تو اسے میں قتل کر ڈالوں گا، اور اگر مجھے مالی صدقہ کا حکم دے تو میں صدقہ نکال دوں گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ دہیا قلبی نے جواب دیا کہ میں عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، میں نے اسے ننگو آر جانا کہ میری ایسی بیٹیاں ہوں جن کے شوہر ہوں، پس میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متحیر ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دہیا قلبی سے فرما دیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، بے شک جب تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو میں نے تیرے 60 سالوں کے گناہ معاف فرما دیے، پھر کیسے تیری لڑکیوں کے قتل کے گناہ کو معاف نہ کروں گا؟ یعنی اسلام لانے سے پہلے انسان جو بھی کیا ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے بندہ ملامت نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، بشرطی کا دوبارہ ان کا ارتکاب نہ کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے رات و دن یہ دعا کرتا رہے کہ ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو، یہ اس کا زبانی وظیفہ ہو، اور عملی طور پر گناہوں اور معصیات سے بچتا رہے، کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں مگر زندگی کے آخری حصے میں وہ اپنے اعمال رذیلہ کی بنا پر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اور حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ آدمی پوری عمر مسلمان کہلاتا رہا مگر قیامت کے دن وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی اگر آتش کدے سے نکل کر جہنم میں چلا جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کہلانے والا شخص مسجد سے نکلے اور جہنم میں چلا جائے۔ اس طرح ہمارے بہت سے ذاتی افعال ایسے ہوتے ہیں جو ایک سچے مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ ہمیں ایسے افعال و اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجیے تاکہ بوقت مرگ بھی زبان پر یہ کلمہ جاری رہے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ ان کے نیچے ہے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو پھر بھی یہ وزن میں بڑھ جائے گا۔ کلمہ شریف تمام اشیاء پر اس لیے غالب ہے کہ یہ کلمہ خداوند قدوس کی وحدانیت پر مشتمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور چونکہ خداوند سبوح قدوس ہر چیز پر غالب ہے بائیں وجہ اس کا مبارک نام بھی پوری کائنات پر غالب ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا اور الحمدللہ کہنے سے پورا ترازو بھر جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کو خدا تک پہنچنے سے کوئی چیز مانے نہیں، وہ سیدھا خدا تک پہنچتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچتا ہے، بشرطی کا وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ بڑے خوش بخت ہیں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کو جب پکارتے ہیں تو لا الہ الا
اللہ کے ذریعے پکارتے ہیں، کیونکہ جو بندے کلمہ طیبہ کے توسل سے خدا کو پکارتے ہیں ان بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا اسے جہنم کی آگ نہیں کھا سکتی۔ جب بندہ مومن خدا کی وحدانیت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بذریعہ کلمہ توحید و رسالت اعتراف کرتا ہے تو اس کے برے اعمال اعمال صالحہ میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور اسے عذاب نار سے پروانہ نجات عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات کے کسی بھی حصہ میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے سے برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں کر دی جاتی ہیں۔ مروی ہے کہ بندہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 پیڑ ہوں گے، ہر پیڑ پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امت گنہگار ہے اور پروردگار بخشنے والا ہے۔ ہر پتا کی چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ بحوالہ روح البیان معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذکر میں جنت کی ضمانت ہے، عقبی کی بھلائی، آخرت کی نعمتوں کی حصول یابی اور عذاب دوزخ سے آزادی کا راز مضمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے امتی کو نکالے گا جس کی برائیوں کے 99 دفاتر ہوں گے، ہر دفتر کی لمبائی تا حد نگاہ وسیع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو ان برائیوں میں سے کسی سے انکار ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب، مجھے ان برائیوں میں کسی سے انکار نہیں، یعنی جیسا میں نے گناہ کیا فرشتوں نے بلا کسی کمی بیشی کے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا یا رب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ حکم ہوگا جا اس کا وزن کروا لے۔ بندہ عرض کرے گا یا رب یہ چھوٹا سا پرچہ گناہوں کے ان 99 دفتروں کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ارشاد ہوگا آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے گناہ کے تمام دفاتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو کاغذ کا ٹکڑا والا پلڑا گناہوں کے دفتروں والے پلڑا پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا یا رب اس پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد ہوگا کہ اس کاغذ پر کلمہ توحید و رسالت لکھا ہوا ہے اور کلمہ طیبہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ بحوالہ کنز الاعمال۔ پس نجات کے طلبگاروں کو چاہیے کہ مسلسل اعمال صالحہ کرتے رہیں اور کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیابی کی امید وابستہ رکھیں اور با کثرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ افضل الدعاء الحمدللہ، اور افضل ترین دعا بھی الحمدللہ ہے۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، ترجمہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے انتہا خوبصورت سرخ ستون بنایا ہے جس کی چوٹی عرش معلیٰ کے پایا سے متصل ہے اور اس کی جڑ 7ویں زمین کے نیچے مچھلی کی پشت پر پہنچتی ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مچھلیاں حرکت کرنے لگتی ہیں، وہ ستون بھی ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرماتا ہے ٹھہر جاؤ تو وہ عرض کرتا ہے تیری عزت و جلال کی قسم اے اللہ جب تک تو اس کلمہ کے ورد کرنے والے کی مغفرت نہ فرما دے ہم متحرک رہیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا لوگوں میں آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ
لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا، مرتے وقت اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلے گا جس کے سفید بازوؤں پر موتی اور یاقوت جڑے ہوں گے، اور وہ پرندہ آسمان کی طرف پرواز کرے گا۔ عرش کے نیچے اس کی ایسی کھنکھناہٹ سنائی دے گی جیسا کہ شہد کی مکھی بنبناہٹ۔ اس سے کہا جائے گا خاموش ہو جا، تو وہ کہے گا نہیں جب تک میرے رفیق کی مغفرت نہ ہو جائے، چنانچہ کم پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر اس پرندے کے منہ میں 70,000 زبانیں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے وہ اپنے ساتھی کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ قیامت کے دن وہ پرندہ آئے گا، اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کرا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ میں تمہیں مختصر سی نصیحت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے روکتا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ زمین و آسمان اور ان میں موجود سب اشیاء ایک پلڑے میں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی یہ کلمہ بھاری رہے گا، اور اگر آسمان و زمین ایک دائرے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ انہیں 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اور تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شان کے لحاظ پر کوئی بلند و بالا نہیں ہو سکتا تو کوئی شخص اپنی نمازوں، صدقات و خیرات اور نیکیوں پر ناز نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتا رہے، اس سے مدارج بلند ہوں گے۔ حضرت جنوب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص نے کہا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس نے کہا تھا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ بے شک میں نے فلاں کی مغفرت کر دی ہے اور تمہارے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کو اپنی زندگی مطہرہ میں دیکھ کر بیان فرما دیا۔ یہ مکالمہ قیامت کو ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اور اس کے بندے میں گویا کہ یہ بات چیت ہو چکی ہے۔ انسان کسی کی برائی کو زیادہ سمجھ کر اور اپنی نیکیوں پر ناز کرتے ہوئے تکبرانہ انداز سے یہ نہ کہے کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جھوٹی قسم کی سزا دینے کے لیے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے اس دوسرے شخص کو بخش دے گا اور اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اعمال کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سزا ان پر غالب آ جائے گی۔ جب عذاب میں مبتلا ہوگا گویا کہ اس کے نیک اعمال نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ بحوالہ مسلم مشکات باب الاستغفار، اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔